بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹڈی اینڈ فن۔ آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے دلی سلطنت۔ دلی سلطنت کیا ہے اور اس میں کون کون سی ڈائنیسٹیز آتی ہے اور ان کا کون سا کتنا پیریڈ تھا اور اس میں کیا کیا کس کس کا کیا رول تھا۔ تو جو دلی سلطنت تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ جو دلی سلطنت کا مطلب صرف دلی پر حکومت نہیں بلکہ جو شمالی ہندوستان یعنی نارتھ انڈیا کی کافی سارے علاقے پر تھی۔ تو دلی کے علاوہ بھی 2000 مطلب دلی کے علاوہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں جو مطلب نارتھ انڈیا کے جو علاقے تھے اس علاقے پر دلی کی سلطنت رہی۔ تو دلی سلطنت کا جو دور تھا وہ 1206 ٹو 1526 تک تھا۔ تو جن لوگوں نے یہاں پر حکومت کی یا جن کا یہاں پر راج تھا، جو یہاں کے راجا تھے، انہیں ہم سلطان کے نام سے جانتے ہیں۔ تو 2006 سے 1526 کے درمیان پورے 320 ایئرس کے پیریڈ میں کافی ساری ڈائنیسٹی تھیں جنہوں نے یہاں پہ راج کیا۔ تو ایک ایک کر کے ہم آپ کے ساتھ ڈائنیسٹیز جو ہے کیا کہتے ہیں ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل جو ہے ہم آپ کے ساتھ جو فرسٹ جو ڈائنیسٹی ہے وہ ہے سلیو ڈائنیسٹی، جس کو ہم مملوک ڈائنیسٹی بھی کہتے ہیں، اور سیکنڈ جو ہے وہ خلجی ڈائنیسٹی ہے، اینڈ تھرڈ جو ہے وہ تغلق ڈائنیسٹی ہے، اور فورتھ سید ڈائنیسٹی، لاسٹ جو ہے وہ لودھی ڈائنیسٹی ہے۔ تو سلیو ڈائنیسٹی کا جو پیریڈ ہے وہ 1206 ٹو 1290 تک ہے، اور خلجی ڈائنیسٹی کا جو پیریڈ ہے وہ 1290 ٹو 1320 تک ہے، اور تغلق ڈائنیسٹی کا جو ہے وہ 1320 ٹو 1414 تک ہے، اور سید ڈائنیسٹی 1414 ٹو 1450 تک، لودھی ڈائنیسٹی جو ہے وہ 1451 ٹو 1526 تک ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے خاندان کون تھے؟ تو یہ جو سارے خاندان تھے وہ ترکش تھے، اور جو لاسٹ جو ہے وہ لودھی ڈائنیسٹی وہ جو ہے افغان تھی۔ یہ 5 ڈائنیسٹی جو ہیں ان کا جو پیریڈ تھا وہ 1206 ٹو 1526 تھا، جو نارتھ انڈیا پر قابض رہیں۔ تو فرسٹ آف آل ہم آپ کے ساتھ جو ڈسکس کریں گے ابھی وہ ہے سلیو ڈائنیسٹی۔ سلیو ڈائنیسٹی جو اسٹارٹ ہوئی تھی اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا پیریڈ جو ہے وہ 1206 ٹو 1290 تک ہے۔ تو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں پہلے جو ایک جنگ لگی تھی 1991 میں، اور وہ ترین کی جنگ تھی۔ اس میں 2 لوگ تھے، ایک تھے پرتھوی راج چوہان اور سیکنڈ جو تھے وہ محمد گوری تھے۔ تو فرسٹ جو جیتی تھی ترین کی جنگ وہ پرتھوی راج چوہان نے، اور سیکنڈ جو جنگ جیتی تھی وہ محمد گوری نے جیتی تھی۔ اور یہاں پر اس طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں اب جو ہے یہاں پہ سلیو ڈائنیسٹی سٹارٹ ہوتی ہے، وہ تو کیسے، تو تھوڑا سا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو محمد گوری تھے جب انہوں نے ترین کی جنگ جیتی اور وہاں کے علاقے جب جیت لیے تو وہ واپس جانے لگے ترک۔ تو واپس جانے سے پہلے کیا کہتے ہیں انہوں نے اپنے غلام قطب الدین ایبک کو اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو دلی سلطنت پہ بٹھایا، اور جو علاقے انہوں نے جیتے تھے وہ محمد گوری نے قطب الدین ایبک کے سرپرست کر دیے، یعنی انہیں دلی کے تخت پہ بٹھا دیا، اور ان کی حکمرانی اب یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ تو فرسٹ جو تھے وہ قطب الدین ایبک تھے، اور اس میں سلیو ڈائنیسٹی جو آتے ہیں وہ 5 مہاراجا ہیں۔ وہ جو فرسٹ ہے وہ قطب الدین ایبک ہے جن کا ٹائم پیریڈ ہے 1206 ٹو 1210، اینڈ شمس الدین ہے وہ 1211 ٹو 1236، اینڈ جو 3 نمبر پہ ہے وہ ہے رضیہ سلطانہ 1236 ٹو 1240، اینڈ غیاث الدین بلبل 1266 ٹو 1287، اینڈ کیکو آباد 1287 ٹو 1290۔ تو سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ وہ ہے قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک جب ان کی حکومت شروع ہوئی 1206 ٹو 1210 میں، تو ان کا کیا رول تھا اور انہوں نے کیا کام انجام دیے اپنی حکمرانی میں، تو اب ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ان کی حکومت میں میرٹھ اور قنجار، کنوج اور میبو وغیرہ کے جو علاقے تھے جو جیت لیے تھے، یعنی ان سارے علاقوں پر جو ہے قطب الدین ایبک کی حکومت تھی، مطلب سلیو ڈائنیسٹی کی راجدھانی تھی۔ قطب الدین جو تھے وہ غلام تھے، اس لیے انہوں میں جو ہے کیا کہتے ہیں راجا والی کوالٹی نہیں تھی، وہ بہت سادہ دل تھے اور بہت رحم دل تھے، وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، اس لیے ان کو لقب دیا گیا لاکھ بخش کا۔ اور قطب الدین ایبک کی حکومت کی 3 چیزیں امپورٹنٹ تھی، وہ ایک تھی قوت الاسلام جو دلی میں ہے، مسجد تھی، اور ایک علاء الدین کا چوپڑا جو اجمیر میں ہے، اور ایک قطب مینار کی بنیاد رکھوائی تھی۔
صرف اس کی بنیاد رکھوائی تھی اور اس کو کمپلیٹ جو ہے وہ سیکنڈ راجہ شمس الدین التتمش نے کیا تھا، اور یہ بنیاد بھی انہوں نے اپنے استاد کے نام قطب الدین بختیار کے نام پر رکھی تھی۔ اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، قطب الدین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایک بہت ہی فیمس گیم ہے پولو گیم، اس کی کھیل کے دوران قطب الدین ایبک کی کیا کہتے ہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ان کے بیٹے جو ہے آرام شاہ جو ہے انہوں نے تخت سنبھالا۔ آرام شاہ کا کوئی خاص پیریڈ نہیں ہے، ان کا 1 ایئر کا پیریڈ ہے 1210 to 1211، اور وہ بہت ہی سست تھے اور ان کو حکمرانی کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے ان کی حکمرانی زیادہ نہیں چل سکی۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں شمس الدین التتمش کی ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ ان کا ایرا جو ہے وہ 1211 to 1236 سے۔ تو التتمش کون تھے؟ وہ قطب الدین ایبک کے غلام تھے اور ان کے داماد بھی تھے۔ التتمش نے راجہ بننے کے بعد جو پہلا کام کیا تو انہوں نے اپنی راجدھانی کو ٹرانسفر کیا لاہور سے دلی، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام کیا انہوں نے اپنے ایرا میں، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک چہلگنی کی بنیاد ڈالی۔ اب چہلگنی کیا ہے؟ چہلگنی جو ہے وہ 40 وفادار ترکوں کا ایک گروپ تھا جو راجہ کو بہتر فیصلے دینے میں مدد کرتے تھے، یعنی 40 وفادار گروپ تھا جس کا نام چہلگنی رکھا گیا تھا۔ اور سیکنڈ جو کام تھا، جو قطب الدین ایبک نے قطب مینار کی بنیاد رکھوائی تھی، اس کو کمپلیٹ کروایا کس نے؟ شمس الدین التتمش نے۔ یہ سارے کام انہوں نے اپنی حکومت میں کیے جو ان کا ایرا تھا، اور انہوں نے ایک سکہ چلایا جس کا نام تھا ٹنکا، اور ایک تانبے کا سکہ چلایا جس کا نام تھا چیٹال۔ شمس الدین کی جو بیٹی تھی رضیہ سلطانہ، وہ اپنے فادر کی بہت ہیلپ کرواتی تھی اور ان کے بہت سارے کام کرتی تھی، اور حکومت میں بھی ان کی بہت ہیلپ کرواتی تھی، ان کی حکمرانی کو بھی سنبھالتی تھی۔ تو شمس الدین کے جو بیٹے تھے وہ نارکارہ تھے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو تخت سونپ دیا تھا، اور اس طرح 1236 میں شمس الدین التتمش کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور اب آتا ہے رضیہ سلطانہ کا پیریڈ جو اسٹارٹ ہوتا ہے 1236 to 1240، جو 4 ایئرس کا ہے۔ تو یہاں پہ بات بہت ہی امپورٹنٹ چل رہی ہے کہ جو ابھی ہمارا چل رہا ہے 2020 چل رہا ہے، تو آج بھی لوگ جو ہے کہتے ہیں عورتوں کی سپرمیسی کو قبول نہیں کرتے، تو اس وقت تو 13ویں صدی تھی تو وہ کیسے کر لیتے؟ تو رضیہ سلطانہ کے بہت ہی دشمن تھے اور لوگ ان کے بہت ہی خلاف تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ عورت ان پر حکومت کرے۔ اور پھر یہ بات اور زیادہ بڑھ گئی جب رضیہ سلطانہ نے اپنے ایک غلام یاقوت سے شادی کر لی، تو ان کے خلاف اور لوگ بڑھ گئے۔ تو ایک بھٹنڈا کا گورنر تھا التونیا، اس نے رضیہ سلطانہ پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد یاقوت کا قتل کر دیا۔ التونیا نے رضیہ سلطانہ کو قید کر لیا، اور رضیہ سلطانہ کے قید ہونے کے بعد انہوں نے اپنے التونیا کو کہا کہ آپ مجھے آزاد کر دو اور میں آپ سے شادی کر لوں گی اور آپ دلی سلطنت کے حکمران بن جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات وہ قید میں کیسے اپنی عمر گزارتی، تو اس لیے رضیہ سلطانہ نے التونیا کو یہ آفر دی، اور التونیا نے یہ آفر ان کی ایکسیپٹ کر لی، اور اس طرح ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس دلی کی طرف جب روانہ ہوئے تو راستے میں رضیہ سلطانہ کے بھائی بہرام شاہ نے دونوں کا قتل کر دیا، اور اس طرح 1240 میں رضیہ سلطانہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور ان کے بعد جو ہے دلی سلطنت یعنی رضیہ سلطانہ جو پہلی عورت تھی، وہ ان کی موت کے بعد 25 سال تک کوئی بھی زیادہ طاقتور اسٹرانگ کوئی سلطان کوئی حکمران نہیں آیا، اگر آیا بھی تو کوئی زیادہ وقت کا ٹک نہیں پایا۔ اس کے بعد جو کہتے ہیں غیاث الدین بلبن کا پیریڈ شروع ہوتا ہے 1266 to 1287۔ غیاث الدین بلبن جو کیا کہتے ہیں چہلگنی کے ممبر تھے، تو جو التتمش نے 40 وفاداروں کا گروپ بنایا تھا اسی کے ممبر تھے، اور غیاث الدین بلبن نے اپنی حکمرانی میں اس چہلگنی گروپ کا خاتمہ کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک پالیسی تھی، ان کی پالیسی آف بلڈ آئرن، اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ جو لوگ ان کے خلاف تھے پتہ نہیں ان سے ان کی پالیسی کا یہ تھا، وہ انہوں نے اپنی پالیسی کا نام اس لیے رکھا تھا کہ جو لوگ ان کے خلاف تھے انہوں نے
کہا کہ میں قطب الدین ایبک تو نہیں ہوں جو میں آپ سب کو معاف کر دوں گا، میں اپنے دشمنوں کو معاف بالکل بھی نہیں کروں گا، اور اپنے خلاف ہونے والے لوگوں کو بہت ہی سخت سزا دے سکتا ہوں۔ مین دی بھی تھی انہوں نے، یعنی ہاتھ پیروں کو کاٹ دیا اور زندہ دفنا دیا، تو یہ تھی ان کی بلڈ آئرن پالیسی۔ اور دوسرے امپورٹنٹ جو تھا وہ اسپائی ڈپارٹمنٹ تھا، اس کی بنیاد بھی غیاث الدین بلبن نے ڈالی۔ وہ یہ کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ میرے خلاف کون کون لوگ ہیں، خفیہ طریقے سے پتہ لگایا جائے کہ کون میرے خلاف سازش کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اسپائی ڈپارٹمنٹ۔ اور ایک ناقابل قبول جو بات تھی ان کی کہ وہ خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ پھر لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی ہندوستان میں جو لوگ ہیں اپنے مذہب کو لے کر بہت ہی سینسیٹیو ہے، تو اگر آپ خود کو خدا کہلوائیں گے اور تو جو ہے کیا کہتے ہیں لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں خدا ہی نہیں تو ذیل الہی صحیح، مطلب شیڈو آف گاڈ کا لقب دے دیا خود کو۔ پھر انہوں نے مطلب دو چیزیں انٹروڈیوس کروائی، ایک سجدہ ایک پیپیوس۔ سجدہ مطلب جب بھی لوگ میرے دربار میں آئیں مجھے سجدہ کریں اور میرے ہاتھوں اور پیروں کو چومیں، مطلب اپنے آپ کو وہی چیز کہ خدا بننا اور مطلب خدا کے مقابلے میں آنا، یہ غیاث الدین بلبل کی جو ہے ناقابل قبول باتیں تھیں جو بہت ہی غلط تھیں۔ تو غیاث الدین کے زمانے میں مغولوں کا جو تھا حکمران تھا، ان سے ان کو بہت زیادہ خطرہ تھا، تو پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں دیوان ارض یعنی ملٹری ڈپارٹمنٹ قائم کیا، مطلب مغولوں سے لڑنے کے لیے۔ پھر یہ کیا تھا وہ اپنے بیٹے اور محمد، ان کا ایک ہی بیٹا تھا غیاث الدین بلبن کا، اور ایک وفادار غلام تھا ان کا تغرل، جس کو لڑنے کے لیے بھیجا وہاں پہ، اور وہاں پر ان دونوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات سن کر غیاث الدین بہت زیادہ ازداس رہنے لگے، اور اسی طرح 1227 میں غیاث الدین بلبن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ان کے ڈیتھ کے بعد جو ہے ان کے بے پوتے قائقباد نے تخت سنبھالا، کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا قتل ہو گیا تھا۔ تو قائقباد جب ان کا دور اسٹارٹ ہوا وہ 1287 سے 1290 تھا، تو یہاں سے اس کے بعد جو ہے وہ خلجی ڈائنیسٹی اسٹارٹ ہوتی ہے۔ تو قائقباد جو تھا اس کے دور میں کوئی خاص مطلب جو ہے ان کا کوئی خاص رول نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک بچے تھے جب قائقباد کو دلی کے تخت سنبھالنے کے لیے بٹھایا گیا، تو اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 17 ایئرس تھی، تو ان کے کچھ خاص جو ہے نہیں تھے، تو ان کو بھی قتل کروا دیا گیا اور ان کی باڈی کو جو ہے وہ جمنا ندی میں پھینکا گیا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں خلجی ڈائنیسٹی اسٹارٹ ہوتی ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ نیکسٹ ٹاپک میں ہم آپ کے ساتھ نیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم خلجی ڈائنیسٹی ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔